یہ ایک ایسی پریس کانفرنس ہے, یہ ایک ایسی انفارمیشن ہم آپ کے سامنے لانا چاہ رہے ہیں جس میں ہمارے معزز مہمان جو انڈیا سے تشریف لائے تھے زیارات کے لیے, ان بدبخت ملزمان نے ہمارے ان معزز مہمانوں کے ساتھ لوٹ مار کی. کنول جیت سنگھ اور ان کی فیملی ہمارے لیے بہت ہی زیادہ قابل احترام اور قابل عزت ہیں. جب ان کے ساتھ واردات ہوئی, ہمارے ڈی ایس پی محمد علی بٹ جو کہ میرے رائٹ سائڈ پہ بیٹھے ہیں, ودن فیو منٹس یہ ادھر سے گزر رہے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ سردار فیملی پریشان کھڑی, انہوں نے فوری طور پہ, حالانکہ یہ ان کا علاقہ, یہ اس طرح ڈیوٹی نہیں تھی, انہوں نے کہا کہ کیا ہوا ہے, تو انہوں نے بتایا ہمارے ساتھ یہ ہوا. ساتھ ہی علی بٹ صاحب نے پولیس کے تمام جو شعبے ہیں وہاں پہ اطلاع دی اور پولیس نے اپنا کام شروع کر دیا. یہ ایک چیلنج تھا. ملزمان کے حوالے سے کوئی کلو نہیں تھا. او سی یو کی ٹیم, جس طرح میں نے بتایا, محمد علی بٹ اور سید حسین حیدر, ان کو یہ ڈیوٹی سونپی گئی. سی ایم پنجاب جناب محسن نقوی صاحب نے اس کا ذاتی نوٹس لیا. آئی جی صاحب ڈاکٹر عثمان انور صاحب نے ایک ایک لمحے کی ہم سے خبر لیتے رہے, اور ہمارے ڈی آئی جی صاحب کیپٹن لیاقت علی ملک, ان سمیت یہ پوری ٹیم دن اور رات انہوں نے اس طرح محنت کی کہ کوئی سویا بھی نہیں. اور الحمدللہ ہم نے ان کو پاکستان کے مختلف حصوں میں ریڈ کر کے جہاں پہ بھی ہمیں اطلاع ملی ہم وہاں تک پہنچے. 1000 سے زیادہ کیمرے چیک کیے گئے, 1000 سے زیادہ گھروں میں پتہ جوئی کی گئی. اور میں مشکور ہوں ان فیملیز کا بھی جنہوں نے ان ملزمان کو پکڑنے میں کیمروں کے حوالے سے لاہور پولیس کی مدد کی. اور ایک بات آپ کو اور بتا دوں, یہ ملزمان پاکستانی نہیں ہیں, یہ ایک اور ملک کے باشندے ہیں جنہوں نے ہمارے ان غیر ملکی مہمانوں کے ساتھ یہ واردات کی. اور ہم اس پہلو سے بھی تفتیش کر رہے ہیں کہ کہیں اس میں کوئی دیگر غیر ملکی ایجنسیاں تو انوالو نہیں ہیں جنہوں نے پاکستان کے تعلقات ہمارے ہمسائے کے ساتھ خراب کرنے کی کوشش کی ہو. ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے مشکور ہیں, اس کی رحمت کے مشکور ہیں کہ جس نے ہمیں رہنمائی عطا فرمائی, جس نے ہمیں مدد فراہم کی, اور ہم شاہ رخ نام کے اس مین ملزم کو گرفتار کر چکے ہیں. اس سے وہ وردی برآمد ہو چکی ہے, وائرلیس سیٹ برآمد ہو چکا ہے, وہ پسٹل برآمد ہو چکا ہے. اس کے ساتھ اس کے جو ہمراہی ملزم تھے ریحانہ شاہ رخ اور محمد عرفان, ان کو بھی گرفتار کیا جا چکا ہے. ان کی تفتیش جاری ہے, اور انشاءاللہ تعالی اس کی تفتیش کے حوالے سے جو اپڈیٹ ہوگا وہ بھی ہم آپ کو اطلاع دیں گے. ابھی ہمارے معزز مہمان کنول جیت سنگھ, ان کی مسز, یہ فیملی وہاں کی بڑی ایکٹیو اور ڈائنامک پولیٹیکل فیملی ہے انڈیا کی, اور میں ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے کسی جگہ پہ ہمیں یہ نہیں کہا کہ جلدی کریں. انہوں نے کہا کہ جس طرح ان کا پنجابی کا بڑا خوبصورت سٹائل تھا کہ پاجی تسی محنت کرو, اسی تواڈے نال ہے ہیں, مینوں پتہ تسی لب لو گے. سردار جی میں تہاڈا بھی بڑا مشکور ہاں, میں بھੈਣ جی تہاڈا بھی بڑا مشکور ہاں کہ تہاڈے تعاون نال سانوں یہ واردات ٹریس کرنے چ مدد ملی. اور میں چاہواں گا کہ یہ بھی اپنے خیالات دا اظہار تہاڈے نال کرن. اور میں ریکویسٹ کراں گا تمام اپنے جرنلسٹ دوستاں نوں کہ جدوں اسی انہاں نال گل کرنی ہے ادب احترام دا ایک خاص اسی انہاں واسطے رکھیا ہوا ہے, کیونکہ ساڈے مہمان نے کوئی ایسا سوال نہ ہوئے کہ جنہاں نال اسی محسوس کریے یا او محسوس کر. میں بڑا مشکور ہوں گا. جی پلیز پہلے اچھا, اس میں ایک عجیب بات اور بڑی خوشگوار اور پلیزنٹ بات یہ ہے کہ سردار کنول جیت سنگھ کی آج برتھ ڈے بھی ہے, اور کیک ہم نے ادھر ان کے ساتھ آج کاٹنا ہے. ہم آپ کو آپ کے برتھ ڈے پہ اچھی خواہشات کا اظہار کرتے ہیں. کیک لے آئیں, کیک لے آئیں. ہم
ان کے ساتھ ابھی کیک بھی کاٹیں گے. اس سے پہلے جو سوال آپ کرنا چاہتے ہیں پلیز کر لیں. بتا دیجیے گا کہ جو غیر ملکی ہیں وہ ان کا تعلق کس ملک سے ہے, کائنڈلی بتا دیجیے گا. میں اس لیے ملک کا نام نہیں لوں گا کہ ہماری چونکہ ایک فورن پالیسی ہے, خارجہ پالیسی ہے, تو خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہم ٹیکنیکلی ان کا نام نہیں لے سکتے. لیکن بہرحال وہ جو غیر ملکی ہیں وہ انڈیا سے نہیں ہیں. اچھا آپ بھائی یہ بتا دیں کہ یہ فارنر کو دی جہاں سے خریدی وہ اور وائرلیس سیٹ کیسے آیا, یہ اور دوسرا یہ فارنر کو ہی صرف لوٹتے تھے, فیملی بھی ان کے ساتھ. یہ باقاعدہ ایک تفتیش کا حصہ ہے کہ ان کے پاس وائرلیس سیٹ کہاں سے آیا, ان کے پاس یونیفارم کہاں سے آئی, اور یہ ان کا یہ جو کام کر رہے ہیں کہ صرف غیر ملکیوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں. میں ایسے لوگوں کو ملک دشمن سمجھتا ہوں. وہ ہمارے پاکستان کی ڈگنیٹی کے دشمن ہیں, پاکستان کے وقار کے دشمن ہیں, وہ ہمارے ملک کی عزت کے دشمن ہیں. ہم ان کو اسی طرح ہی ٹریٹ کریں گے جس طرح پاکستان کے دشمنوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ہیں تو غیر ملکی, لیکن یہ کیا قانونی طریقے سے پاکستان آئے ہیں یا غیر قانونی طریقے سے آئے ہیں؟ غیر قانونی طریقے سے پاکستان آئے ہیں. ان کے پاس کوئی ویزا نہیں ہے. پاکستان میں موجود تھے, کچھ ماہ سے پاکستان میں موجود تھے. یہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں دوران انٹروگیشن سے کوئی ایسی انفارمیشن ملی ہے, کیونکہ جب یہ واردات ہوئی ہے اس کے 2-3 دن بعد ایک اور واردات ہوئی ہے کہ سفارت خانے کی ان کی ہراس کیا گیا, لوٹنے گئے تھے. اس واردات کا اس واردات سے تعلق نہیں ہے. یہ گروہ نہیں ہو سکتا. نہیں, یہ وہ لوگ نہیں ہیں. جی شاہ جی, لوکل جو لوگ ہیں جو اس گینگ میں وہ کتنے لوگ ہیں اور ابھی باقی کتنے لوگ آپ نے گرفتار کرنے ہیں؟ 3 گرفتار ہیں. بقایا کی گرفتاری کے لیے ہماری ٹیمیں ابھی تک ریڈ کر رہی ہیں. جی نہیں, نائجیریا نے پاکستان کا ایک ہمسایہ ہے. سر مجھے بتائیے گا, آپ نے کہا کہ غیر ملکوں میں ہوتے ہیں, اس سے پہلے کتنی وارداتیں کر چکے ہیں غیر ملکوں سے یہ جو ان کی پہلے 3 وارداتیں ہیں. جی وہ ساری ٹریس ہو چکی ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ یہ کافی عرصے سے 7-8-9 ماہ سے یہاں پر رہائش پذیر ہیں. یہ سر کن لوگوں کے پاس رہائش پذیر تھے؟ جن لوگوں کے پاس یہ رہائش پذیر تھے کیا انہوں نے انہیں پناہ دی ہوئی تھی؟ کوئی تھانے میں ان کی جانب سے انٹیمیشن تھی کہ یہ لوگ ان کے پاس رہائش پذیر ہیں؟ اور آپ نے بتایا کہ ہمسایہ ملک ہے. ہمسایہ ملک بھارت بھی ہو سکتا ہے, افغانستان بھی ہو سکتا ہے. یہ افغانستان, میں نے وضاحت کر دی ہے کہ وہ ہمسایہ ملک ہندوستان نہیں ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا یہ جو ملزمان ہیں یہ میاں بیوی ہیں؟ جی میاں بیوی. اور آپ نے کہا کہ یہ واردات اسی وقت ہوئی جب ان کے بابا گرودیو جی کی جنم دن کی تقریب تھی تاکہ پاکستان کی ساکھ مشروع ہو. یہ بھی آپ نے کہا کہ یہ پھر واردات کرنے کے بعد جو غیر ملکی ایجنسی کے لیے کام کیا کرتے تھے ان کو یہ اطلاع بھی دیا کرتے تھے. تو کیا کوئی جیو فینسنگ کی مدد سے آپ نے ان کو ٹریس کیا ہے یا کوئی اور انٹروگیشن کی؟ ان کو گرفتار کیسے کیا گیا یہ پولیس کا سیکرٹ ہے, لیکن ہم نے گرفتار کر لیا. اچھا ان کے پاس کو پاکستانی آئی ڈی کارڈ ہیں یا ویسے ہی رہ رہے تھے؟ جی خان صاحب, کہ اب ہمارے جتنے بھی یونیفارم اہلکار ہیں ان کی جو یونیفارم کی SOP ہوتی ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی, بیج نہیں لگا ہوتا, نام نہیں لکھے ہوتے, عموماً فلیٹ فوڈ بھی پہنے ہوتے ہیں, اور یہ اکثر ہم دیکھتے ہیں. اور کچھ اشخاص نے تو باقاعدہ طور پہ بغیر لائسنس اور بغیر رسیدوں کے اسلحہ بھی لگایا ہوتا ہے. اب ان اہلکاروں میں اور اس طرح کے کریمنلز میں ہمیں اگر فرق کرنا پڑے تو اس کا بھی پلیز ایک تھوڑا طریقہ بتا دیں. کوئی پولیس والا جب آپ کو پریشان کر رہا ہو, اس کی یونیفارم نامکمل ہو, تو سب سے پہلے آپ اس کی فوٹو لے لیں, تصویر اس کی لے لیں اور اس کو محفوظ کریں. اور اگر آپ فرض کریں آپ کو یہ خدشہ ہے کہ یہ مجھ سے موبائل لے لے گا, وہ تصویر فوری طور پہ اپنے کسی قریبی کو واٹس ایپ کر دیں, شناخت کریں, آئیڈینٹیفائی کریں. اور اگر کوئی ہمارا پولیس والا بھی قانون سے ہٹ کے کوئی کارروائی کرتا ہے تو OCU کی تاریخ آپ کے سامنے ہے. ہم نے قانون توڑنے والے نہ کسی DSP کو چھوڑا ہے, نہ کسی انسپیکٹر کو چھوڑا ہے, نہ کسی کانسٹیبل کو جو قانون کو توڑ رہا ہو. یہ الحمدللہ یہ کریڈٹ OCU کو جاتا ہے. IG صاحب پنجاب کا ٹرسٹ ہے OCU پر, CCPO صاحب جناب بلال صدیق کامیانہ صاحب کا ٹرسٹ ہے OCU پر کہ کبھی بھی کسی پولیس والے کی انکوائری کرنی ہو تو وہ OCU کو دی جاتی ہے, اور ہم بلا تفریق بلا امتیاز قانون کے مطابق کارروائی کرتے ہیں.